اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی دنیا میں اللہ رب العزت کی معرفت انہیں حاصل نہیں ہے، ان کے لیے ہے غفلت، ہے ان کی آنکھوں میں غفلت کا پردہ پڑا ہوا ہے، ضد کا پردہ پڑا ہوا ہے، جہالت کا پردہ پڑا ہوا ہے، ان کو اللہ کی ذات و صفات کی توحید و عظمت نظر نہیں آتی۔ کیوں آج کا ٹک ٹاک دیکھ لیجئے، انسٹاگرام دیکھ لیجئے، مسلمان گھرانوں کے بچے اور بچیاں ہیں، کیسے والدین ہیں، کیسے اللہ کے احکامات کو توڑتے ہیں اور خود بھی ان کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں۔ آنکھوں پر پردہ پڑا ہونے کا مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ کیا مطلب ہے آنکھوں پر پردہ پڑا ہونا؟ سمجھ نہیں آتا۔ دنیا دیکھ کر فحاشی کا جو طوفان ہے، جو سیلاب ہے، وہ دیکھ کر سمجھ نہیں آ رہا کہ اللہ کے احکامات سے آنکھیں موڑے میں، اللہ کے احکامات کو بالکل بھول چکے ہیں۔ آنکھوں پر ایسا پردہ پڑا ہوا ہے، دنیا کی ہوس، نفس پرستی، اور کمانا کے چکر میں سب کچھ بھول گئے، اللہ کا حکم نہیں جانتے، اللہ کے حکم کو سمجھنا نہیں چاہتے، تو کافر کا ہی نام کیوں لیں؟ ہم سب کو اپنے گریبانوں میں جھانکنا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سورہ کہف کو صحیح طریقے سے سمجھنے والا بنا دے۔ اللہ رب العزت ہمیں سورہ کہف کو صحیح طریقے سے سمجھنے والا بنا دے۔ پھر آگے کیا فرمایا؟ وہ سن نہیں سکتے۔ یعنی قرآن کے جو احکامات ہیں، قرآن کا جو بیان ہے، اس کو سمجھنا ہی نہیں چاہتے۔ وہ کیا کہہ رہا ہے اللہ رب العزت، ہمیں کس راستے پہ چلنے کی تلقین کر رہے ہیں، کس راستے پہ چلنے کا حکم دے رہے ہیں، ہم شاید وہ سننا ہی نہیں چاہتے، وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتے۔ پردہ تو ہماری آنکھوں پر پڑا ہوا ہے، لیکن ہم سننا بھی کچھ نہیں چاہتے۔ ابن عطا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ اس لیے نہیں سن سکتے کہ ان کے کان حق بات سننے سے روک دیے گئے ہیں۔ جس کا دل سننے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو، وہ باہر کے کانوں سے کیسے کوئی بات سن سکتا ہے؟ قرآن وہ کلام ہے جس کو سننے کے لیے دل کے کانوں کا زندہ ہونا ضروری ہے، جس کو سننے کے لیے دل کے کانوں میں سنائی دینے والی آواز ہونا ضروری ہے۔ آج ہمارے دل کے کان بند ہیں، اوپری کانوں سے تو سبھی کچھ سن لیتے ہیں، دل میں کہاں اتر رہا ہے؟ دل میں اترتا تو عمل میں آتا نا۔ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ اللہ کا کلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور صلحاء کی سیرت کو سننے کی صلاحیت نہیں رکھتے، چونکہ انہیں حق بات کو قبول کرنے